السلام علیکم. اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے پروگرام میں حفیظ صاحب ہم خاص طور پر جو ہے وہ ہاؤسنگ کا جو ایشو ہے اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ موجودہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، ان کی جانب سے بہت سٹرونگ سٹیپس لیے گئے ہیں، خاص طور پر جو ڈالر کی سمگلنگ ہو رہی تھی اور اس کے علاوہ جو سمگلنگ ہے، اور ریسنٹلی جو افغانستان ایشو اور جو افغان مہاجرین کا جو معاملہ تھا جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم تھے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو ہماری جو ریاستی پالیسی ہے اس میں جو ہے وہ ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. ایک فرم سٹینڈ لیا جو 2 روز قبل جو علماء کانفرنس ہوئی GHQ میں، اس میں بھی جو ہے وہ اسی بات پر زور دیا گیا کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین ہیں ان کو اس ملک سے نکالنا ہوگا، یہ ہماری معیشت کے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین ایشو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پرنسپل سٹینڈ جو ہے وہ برقرار ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اکانومی میں بہتری کے حوالے سے جو ہے IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہاں سے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں، اور 70 کروڑ ڈالر کی جو ہے وہ اس حوالے سے جو قسط بھی پاکستان کو جاری کر دی جائے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ حفیظ صاحب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں نگران سیٹ اپ میں جو ہے ہم نے بہت ساری امیدیں وابستہ کی تھیں کہ جو اصلاحات ہیں ان کی طرف بھی بڑھا جائے. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ادارے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم تھوڑا سا فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس کو، تو صرف اگر اسی ادارے کو کھنگال لیں تو یہاں پر ہی جو ہے وہ بہت بڑی کرپشن کی جو داستانیں ہیں. نگران پرائم منسٹر جو ہیں ان کی بالکل ان کی نظر میں ہے، اور یہ انہی کے پاس ان کا پورٹ فولیو کا چارج. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہی کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس جو اتنی اسٹرانگ منسٹری ہے اس کے اندر معاملات کیا ہیں. تو اس سے میرا خیال ہے کہ پوری دیکھ کھولنے کی بجائے ایک دانے سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہاں پہ سچویشن. دیکھیں، ہم جب بھی کوئی نیا سیٹ اپ آتا ہے حفیظ صاحب تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار چلیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ کوئی نہ کوئی بہتری کی امید جو ہے وہ اس کو روشن کریں گے. لیکن اب تک جو صورتحال رہی ہے اس میں جو نیا سے نیا آتا ہے وہ پہلے سے بھی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. والی سچویشن ہے ملک کے ساتھ کہ آسمان سے گرے ہیں تو اب کھجور میں اٹک گئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، اس میں یہ جو منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے، اس سے قبل ہم دیکھیں تو یہ بہت ہی کنٹروورشل قسم کی منسٹری ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ سیپ فنڈز ہیں، اسپیشل اسسٹنس پروگرام جو MNAs کا ترقیاتی فنڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو کرپشن کی جو مثالیں ہیں اور جو گراؤنڈ ریالٹی اور جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹیبل پہ جو ہے وہ PC1 بنائے جاتے ہیں اور اس گراؤنڈ پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مطلب جو ہے نا وہ بس آپ نے تھوڑا بہت بجری بکھیر کے اور تھوڑا بہت انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کیا ہوتا ہے. دوسرا، میں اس میں تھوڑا سا میں ایک چیز بات کروں گا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ PWD میں جو بڑے پیمانے پر جو ٹرانسفرز ہوئیں، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے وہ ہم نے ایک پروگرام بھی کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو سیکٹری صاحب ہیں ان کا یہ بہت اچھا انہوں نے اچھی نیت سے ہی کیا کہ یہ جو اس سے قبل جو لوگ ایک ہی سیٹ پر بڑے عرصے سے تعینات تھے اور اس میں جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ارائز ہو رہا تھا، لیکن ہم نے اس میں بھی سنا کہ اس میں بھی جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مبینہ طور پر جو ہے وہ لوگوں نے پیسے لگائے اپنی سیٹوں کو چینج کروانے کے حوالے سے. اور کئی لوگ جو ایسے تھے حفیظ صاحب، اس میں ایک جو ایکسین لطیف عوان، ٹھیک ہے، وہ جس ڈویژن میں تعینات سے اور ان کو جس دوسری ڈویژن میں ٹرانسفر کیا گیا، وہ جاتے جاتے اپنا ایک پروجیکٹ جو تھا 2.25 ارب کا پمز ہاسپٹل میں ایک جاری بلڈنگ کی تعمیر تھی، وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے دوسری ڈویژن میں. جی بالکل. وہ ساتھ کیوں لے گئے؟ بس یہ اس میں جو ہے وہ جو DG PWD ہیں ان کو اس حوالے سے جواب دہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو مطلب اس حوالے سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں ہر قسم کے قانون سے اور ہر قسم کے رول سے. لیکن یہ جو ہے میرے خیال جو ان کے DG ہیں انوار الحق ڈوگر صاحب، تو اس سے قبل بھی ان کی کوئی ریپوٹیشنز جو ہیں اس کے حوالے سے ابھی انکوائریز بھی چل رہی ہیں. ان کی نیب میں بھی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اور FIA میں بھی انکوائریز کے حوالے سے جو ہے معاملات چل رہے ہیں. جی حفیظ صاحب، یہ بات بھی ہے، لیکن اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ پاک PWD میں جو ہے وہ ایک سابق DG تھے
اور انہوں نے جو ہے وہاں پر اپنا ایک مسکن بھی بنا رکھا تھا, رہائش بھی بنا رکھی تھی, اور وہاں پر جو ہے وہ چوری ہوئی. ٹھیک ہے, جس کو جو ہے وہ جو تھانے میں جو ایف آئی آر درج کروائی گئی وہ 30 لاکھ روپے کی تھی, جبکہ مبینہ طور پر کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر 5 کروڑ کی چوری ہوئی, جبکہ میجارٹی میں جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر 2 کروڑ روپے چوری ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ سوالیہ نشان ہے. سیکٹری جو ہاؤسنگ و تعمیرات ہیں ڈاکٹر شہزاد خان بنگش, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ اس معاملے کو آپ نے کس طرح سے ریزالو کیا. وہ جو ڈی جی صاحب تھے ان کا آپ نے ٹرانسفر کر دیا کوئٹہ, ٹھیک ہے, بلوچستان کا چیف انجینئر بنا دیا, جہاں پر آلریڈی ان کی جو کرپشن ہے اس کے جو قصے ہیں وہ زبان زد عام ہیں. اور اس پر جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ڈی جی کی جو تنخواہ ہے وہ کتنی ہے, 2.5 لاکھ, 3 لاکھ, 3.5 لاکھ, 4 لاکھ, لیکن اتنا جو پیسہ ہے 30 لاکھ روپے کی انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی, جبکہ ان کے کمرے میں 2 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے ایف آئی آر درج کرائی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پہ اتنا کیش کر کے آ رہا تھا. دیکھیں لاجیکل ایک کویسچن یہ ہے کہ نہ تو پی ڈبلیو ڈی کی جو ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ ہے, نہ تو وہ کوئی بینک ہے, نہ ہی کوئی تجارتی مرکز ہے, اور نہ ہی وہاں پہ پیسوں کا لین دین ہوتا ہے. وہاں تو سارا آفیشیل اور ڈاکومنٹس کا آفیشیل ورک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکومنٹس پڑے ہوتے ہیں, ان کے اتنی بڑی کمیٹی بھی نہیں ہوتی ہے, اتنی بڑی کمیٹی بھی نہیں ڈالی جا سکتی. تو یہاں پہ ایسی کمیٹیاں کیسے ڈلتی ہیں, اور اتنے بڑے پیسے پی ڈبلیو ڈی کے دفتر میں, اور پھر انہوں نے اس کو اپنا گھر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. ایف آئی آر جو انہوں نے درج کرائی وہاں پہ انہوں نے لکھا جی کہ یہ میرے گھر سے چوری ہوئی ہیں. وہ آپ کا گھر تو ہے نہیں, وہ تو آپ کا آفس ہے. آفس میں تو کوئی پیسے رکھتا نہیں ہے, آفس میں لے کے پیسے گھومتا بھی نہیں ہے, لیکن آپ نے وہاں کس مقصد کے لیے وہ پیسے رکھے ہوئے تھے اور وہ کیسے چوری ہو گئے, جو کہ تعداد اس کی زیادہ ہے لیکن کم شو کی گئی. اچھا, اس پہ ہم علیحدہ سے کوئی پروگرام کریں گے. بالکل, یہ ہے. لیکن آج اسپیسیفکلی ہمارا مقصد تھا کہ ہم جو ہے وہ وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات کا جو ایک اٹانومس باڈی ہے, فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی, جس پر آلریڈی حفیظ صاحب ہم کافی پروگرامز کر چکے ہیں. اس کے مختلف ایشوز پر, پارک روڈ پر ہم نے کافی سارے پروگرامز کیے. اسی طرح جو ہے G12 F12 کے حوالے سے, اور اس میں جو ہے وہ لوگوں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا اور اس میں فیڈ بیک بھی دیا, کمنٹس بھی دیے, اور مزید جو ویڈیوز ہیں ان کی ڈیمانڈ بھی کی. اسی طرح F14 اور F15 کی جو مشکوک بیلٹنگ ہے اس کے حوالے سے ہم نے ایک پروگرام کیا تقریباً 1 مہینہ قبل. اسی طرح G13 کے مختلف ایشوز پہ. اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ آپ کامنر اسکائی گارڈن, گرین انکلیو 1 اور جو گلزار ہجری ایک ہاؤسنگ اسکیم ہے کراچی میں, اس حوالے سے بھی جو ہے وہ پروگرام کریں. اسی طرح جو کچھ ان کے پروجیکٹس بند پڑے تھے, جیسے اسکائی لائن اپارٹمنٹس چکلالہ ہائٹس, کشمیر ایونیو اپارٹمنٹس, لائف سٹائل ریزیڈنسی بیدیاں روڈ لاہور, اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ایشوز بھی تھے. تو ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ اپنا سفر ایسے آگے بڑھایا کہ ہم نے ان سے جو ہے وہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مختلف درخواستیں جمع کروائیں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں, اور ان سے جو ہے وہ آفیشیلی جواب جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کی, درخواست کی, ریکویسٹ کی, چکر لگائے, لیکن اس کے باوجود جو ہے ہمیں ریکارڈ نہیں فراہم کیا گیا ایکسیس اس کو گرانٹ. اچھا, اس میں حفیظ صاحب پچھلے مہینے کی مطلب 25 اکتوبر کو جو ہے مجھے جو ہے وہ 4 میری درخواستوں پر جو ہے وہ انہوں نے جو جواب جو دیا, ٹھیک ہے, اس میں کہا کہ ہم جو ہے یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے قوانین کے مطابق. ٹھیک ہے, کون سے قوانین کے مطابق؟ بس یہ مطلب ان کے اپنے نہیں, اس میں جو ہے واضح طور پر لکھا ہے قومی سلامتی کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی ہم نے ایسی انفارمیشن مانگی ہو آپ سے جس میں قومی سلامتی جو ہے کمپرومائز ہوتی ہو, تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے. جو پبلک نہیں کی جا سکتی, یا سینسیٹیو نوعیت کی معلومات ہے, یا انسٹالیشنز کی کوئی معلومات ہے, یا ہم نے تو ایسی کوئی چیز آپ سے مانگی نہیں. ہم نے تو آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ جو پروجیکٹس کر رہے ہیں وہاں آپ کر کیا رہے ہیں. سمپلی یہ بتا دیں کس کا PC1 ہے, اس پہ کتنے پیسے لگنے ہیں, وہ کب مکمل ہونا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے لینڈ کتنی. یہ عام فہم سے سوالات ہیں جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے اسے نیشنل انٹرسٹ کا اور حساس قومی نوعیت کے منصوبے بنا دیے ہیں. آپ کوئی اس طرح کے حساس قومی نوعیت کے جو منصوبے آپ کر رہے ہیں, ہم ان کی ڈیٹیل اب آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں کہ آپ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہاں پہ کیوں. اچھا, اس میں حیران کن طور پہ حفیظ صاحب جو 25 اکتوبر کو جو انہوں نے جواب جو دیا مجھے, ٹھیک ہے, سابق جو ڈی جی تھے, یہ جو گونگلوں سے جو مٹی جھاڑ کے انہوں نے, جی بالکل, جو طارق رشید صاحب تھے, انہوں نے مطلب جاتے جاتے جو ہے وہ ان سے پتہ نہیں انہوں نے کو سائن لیے. ٹھیک ہے, تو وہ جو اپلیکیشنز ہیں وہ میں نے جو موجودہ جو تعینات ہونے والے جو ڈی جی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال صاحب, ان کو بھی میں نے وہ جو درخواستیں ہیں وہ بھجوائیں. ٹھیک ہے, لیکن انفارچونیٹلی جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی کوئی جواب موصول نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. مختلف خبروں کے حوالے سے ان سے جو ہے وہ موقف لینے کی میں نے کوشش کی اور کال کی، رابطہ کیا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا جی پی آر سیکشن سے رابطہ کر لیں. پی آر سیکشن کی جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ صرف اشتہارات کو ڈیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے وہ ایک بڑا ادارہ ہے، اور اگر یہاں پر جو ہے وہ ویژنری لوگوں کی، کمپیٹنٹ لوگوں کی تعیناتی ہونی چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو سفارشی اور جو انکمپیٹنٹ لوگ ہیں انہوں نے جو ہے وہ اس ادارے پر قبضہ کر رکھا ہے. اچھا، اس میں حفیظ صاحب فردر اس کو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. اس میں یہ کہ ہم نے جو دیگر جو چیزیں ان سے مانگیں تو اس کے جواب میں جناب بالکل جو ہے وہ خاموشی، ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ جو بندہ جو ہے وہ چھپاتا ہے کون ہے سر؟ جس نے چوری کی ہوتی وہی چھپاتا ہے، سادہ سے مطلب اس کو کیا ڈھکے چھپے لفظوں میں کہنا. اور سر ایک بات اور بھی ہے، اب چیزیں دیکھیں، ہمارا ملک جو ہے وہ سطح پہ جا چکا ہے. اب یہ 70 کروڑ کی آپ نے جیسے بات کی کہ 70 کروڑ ڈالر جو ہے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں. IMF سے ہم نے جو ایڑیاں رگڑ کے اور ترلے کر کے اور یہاں پہ عوام کا جو ہے بھرکس نکال کے ہم نے ان کی شرائط کو پورا کیا، اور اس کے اگینسٹ یہ 70 کروڑ جو ہے وہ ڈالر جو ہے پاکستان آ رہے ہیں. لیکن اس کا مستقبل کیا ہے؟ نیچے پوری چوروں کی ایک لاٹ بیٹھی ہوئی سر، چوروں، کرپٹ لوگوں کی. ہمارے آرمی چیف جو ہے وہ کتنی کوشش کر لیں گے، ہمارے نگران جو وزیر اعظم ہیں وہ کتنی کوششیں کر لیں گے، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جب وہ پیسہ یہاں آئے گا، اس کا مستقبل کیا ہے اس پیسے کا، اس کے ساتھ یہ کرنے کیا لگے ہیں، وہ ذرا ان کو عوام کو یہ ہمیں ابھی کھل کے بتانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یہ ملک صحیح ٹریک پہ نہیں جا سکتا جب تک ہم چیزوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیتے کہ یہاں پہ لیکیج کہاں ہوتی ہے ان فنڈز. بالکل، میں تھوڑا سا اس میں نا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو نئے جو تعینات ہونے والے جو DG تھے ان کو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے جو ان کو ٹھہرانے کا بندوبست کیا، وہ I-8 میں کوئی جو ہے نا وہ ایک گھر تھا جو کہ ایک سابقہ جو الاٹی تھے جن کی ڈیتھ ہو گئی اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، اس طرح کے بہت سارے جو دیگر فلیٹس بھی ہیں ان کے، ٹھیک ہے، جو کہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین نے مبینہ طور پر ان پر قبضہ جما رکھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ہے وہ جو ممبران کے اثاثے ہیں، اگر کسی کا نہیں پتہ چلا تو آپ اس کو جو ہے وہ آکشن کریں. بالکل ایسا، ٹھیک ہے، آکشن کر کے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ غریب الاٹیز کا پیسہ پڑا ہوا ہے، ممبران کا، سرکاری ملازمین کا. یار مطلب وہ جو لوگ ایمانداری سے اپنی نوکری کرتے ہیں سرکاری ملازمین، ٹھیک ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ اچھے ہاسپٹلز میں اپنا علاج کرواتے ہیں، الشفا جیسے مہنگے ہاسپٹل میں، علی میڈیکل میں اتنے لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے ان کے بلز بنتے ہیں. پھر جو ہے وہ آنریریم کے نام پر جو ہے وہ 15 20 35 جو تنخواہیں جو نکلتی ہیں، اور وہ ٹیکس نیٹ بھی، ٹیکس سلیب جو ہے FPR کی، اس سے بھی باہر ہیں. جی بالکل ایسا ہے. لیکن اس میں سر دیکھیں نا، ان کی صحت کا خیال بھی تو رکھنا ہے. یہ ملک و قوم کے لیے جو اتنے فریضے سر انجام دے رہے ہیں اور دن رات کی جو محنت کر رہے ہیں، اس میں جب یہ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ان کو اچھے اسپتالوں میں ان کا علاج بھی تو ہونا چاہیے. تو وہ ذرا کاموں کی تفصیل کی طرف تھوڑا اچھا اس میں پھر نا کہ وہ کام جو کر رہے ہیں جس میں یہ بیمار پڑتے ہیں، اس میں پھر دیکھیں جو یہ سر I-8 کا جو ہاؤس تھا، اس کا پھر یہ رینوویٹ ہوا، اس پہ کتنا خرچہ آیا رینوویشن کے؟ اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی اس پہ 30 لاکھ روپے خرچہ آیا. جی 30 لاکھ روپے کا خرچہ کیا گیا، اور یہ ایسے دنوں میں کیا گیا ہے کہ جب پورا پاکستان جو ہے وہ اس حالت سے گزر رہا ہے کہ حالت جنگ میں. وہ ایشو نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کریں، ٹھیک ہے، لیکن جینون چیزوں پہ، ٹھیک ہے، آپ اسٹیٹ آفس سے لیتے، آپ انڈیپینڈنٹ کوئی گھر لے لیتے، ٹھیک ہے. اس طرح جو الاٹیز کا جو اس طرح اگر 600 الاٹیز مرا ہوا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہاؤسنگ دبا کے جو ہے وہ ان کے افسران جو ہے وہ اپنی موج مسیوں میں جو ہے وہ اپنے وہ گھر سنبھال کے رکھ لیں گے. یار یہ ریاستی وسائل ہیں، ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ کا نام جڑا ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ، یہ پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے. نہیں بدقسمتی سے پرائیویٹ اینٹی سے بھی برا حال ہے وہ. اچھا اس میں اس کے مین ایشو کی طرف آتے ہیں جس پر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کنسرن ہے، اور ہم وزارت ہاؤسنگ و تعمیرات سے اور اس کے علاوہ جو پرائم منسٹر ہے اور آرمی چیف سے بھی جو ہے وہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے شفاف تحقیقات کروائی جائیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ لنک کرتے ہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی لیفٹیننٹ جنرل کا کوئی رشتہ دار بنا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ ماما بنا ہوا ہے، کوئی چاچا بنا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقات کی ضرورت ہے، اور پوچھا جائے کہ کون جو ہے وہ کس کے ساتھ لنکڈ ہے اور کون کس کا نام استعمال کر رہا ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو کنٹروورسی سے باہر آ کر حقیقت کا روپ دھارنا چاہیے. اچھا فی صاحب، اس میں جو ہے وہ یہ ایک ایڈ تھا فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کا 2019 میں آیا، اور اس میں تھا کہ جی سروسز آف ٹیکنیکل اینڈ الائڈ اسٹاف ریکوائرڈ آن کانٹریکٹ بیسز. اس میں جو ہے وہ 6 PDs رکھنے تھے اور جو دیگر اسٹاف رکھنا تھا. اس میں ان کا جو ہے وہ
یہ 2 سال کا ان کا یہ کانٹریکٹ تھا اور یہ ایکسٹینڈیبل تھا کہ لیٹ سپوز کسی بھی جن پروجیکٹس پر جن لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے اس میں اگر ناگزیر وجوہات کی بنا پر کام بڑھتا ہے تو ان کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اگر اضافی منزلوں کی تعمیر کرنی ہے یا پھر اس کا ایریا ایکسٹینڈ کر کے وہاں پر کوئی اور بلڈنگ بنانی ہے تو ان کی ایکسٹینشن ممکن تھی لیکن اسی پروجیکٹ کے اوپر ٹھیک ہے. لیکن اور اس میں جو ہے وہ پلاننگ کمیشن کے واضح جو ہے وہ اس پہ ڈائریکشنز ہیں. یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ایک لیٹر بھی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ، اور یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کو ہی لکھا گیا تھا 2021 میں. اچھا، لاسٹ جو ڈی جی تھے طارق رشید صاحب، انہوں نے بھی کیا کیا، انہوں نے ان کو ٹرانسفر کر دیا، ٹھیک ہے، مختلف پروجیکٹس. یہ آپ کے پاس ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، یہ ذرا میں اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کون کون سے لوگ جو ہیں اس کے لیے ہائر کیے گئے تھے. ان میں سے جو 2 ہیں میں صرف ان کا بھی فی الحال تذکرہ کر دیتا ہوں. شیخ غلام فرید تھے، یہ اسکائی لائن پروجیکٹ کے لیے ہائر کیے گئے، اور اس کے بعد داؤد اسلام تھے، یہ گرین انکلیو 1 کے لیے ان کو لایا گیا کہ یہاں پہ یہ کام شروع کر سکیں اور یہاں پہ جو کام بند ہے اور اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکیں اور ان پروجیکٹس کو آگے لے کے جا سکیں. ان کو بطور پروجیکٹ ڈائریکٹرز یہاں پہ لایا گیا. شیخ غلام فرید اسکائی لائن پروجیکٹ کے لیے لائے گئے، لیکن ان کے شبانہ روز کوششوں کے بعد یہ پروجیکٹ بند ہو گئے. اور جو اتنی قابلیت ہے ان میں، اتنے قابل بندے کو اور اس ہیرے کو ڈھونڈنے کے بعد جب اس پروجیکٹ پہ لگایا گیا تو پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہو گیا. پروجیکٹ بند ہونے کے بعد جناب ان کو جو ہے دوبارہ اب ٹرانسفر کیا گیا. پارک روڈ کا جو کام ہے اس کا پی ڈی لگایا گیا. پارک روڈ جو وکلاء کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے پلس فیڈرل امپلائیز جو ہیں ان کے لیے بنائی جانی تھی، اور یہ جوائنٹ وینچر ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اور پلس ان کا FGEHA کا. تو ان لوگوں نے یہاں پہ پارک روڈ پہ ان کو پی ڈی لگا دیا، G14 کا پی ڈی لگا دیا، اس کے علاوہ G12 اور G13 کی جو سروس روڈ ہے اس کا جناب ان کو 3 پروجیکٹس کے ان کو چارج دے دیے گئے. اور لائے یہ بیسکلی گئے تھے اسکائی لائن پروجیکٹ کے لیے جو کہ بند پڑا ہے، جو بند ہو گیا. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو چلو ہو گیا نا. اصل میں ارریگولر ایکسٹینشن آف کنٹریکچوئل امپلائیز کے حوالے سے اس سبجیکٹ کے ساتھ جو ہے نا ایک لیٹر نکلا تھا سابق جو منسٹر ہیں ان کے دور میں، اور اس میں ڈائریکٹر انعام اللہ کے سگنیچر بھی موجود ہیں. 24/2/2023 کا یہ لیٹر ہے جس میں کہا گیا تھا کہ یہ جتنے لوگوں کی جو ایکسٹینشن جو ہے وہ سابق ڈی جی نے دی، طارق رشید صاحب نے جو دی تھی، اس کو جو ہے وہ آپ نے اس پہ بورڈ کی منظوری نہیں لی، ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری نہیں لی. اب جب کہ 27 اکتوبر کو جو ہے یہ تمام جو پی ڈیز اور اس کے علاوہ جو لوور سٹاف تھا، جو پہلی غیر قانونی ایکسٹینشن ان کی جو فائل تھی، ٹھیک ہے، ان کی فائل منگوائیں، اس پہ چیک کریں، ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو لوور سٹاف تھا ان کے لیے کہا گیا تھا کہ اس کو ایگزیکٹو بورڈ میں بھیجا جائے. تو جب لوور سٹاف کے لیے ایگزیکٹو بورڈ کو جو ہے وہ بھیجنا تھا تو یہ جو پی ڈی سے ان کا معاملہ بھی جو ہے وہ اسی میں جانا تھا. بالکل. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے 27 اکتوبر کو ان کی جو مدت ختم ہوئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب عارضی طور پر 1 مہینے کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. پھر پتہ چلا جناب کہ 10 تاریخ کو جو ہے وہ ان کا جو ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن ہے 10 نومبر کو نکل گیا. اچھا، جاری کیا گیا. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ 10 نومبر کو ان کا نوٹیفیکیشن نکلا، لیکن ساتھ ہی 10 نومبر کو جو ہے وہ ایک انکوائری رپورٹ تھی جو پارک روڈ میں جو ارریگولر پیمنٹ ہوئی اس کے حوالے سے وہ بھی جاری کی گئی. اور یہ جو ہے یہ ہم نے نہیں جاری کی، ٹھیک ہے، یہ مسٹر عطاء الحق وقاص ڈائریکٹر ٹیکنیکل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی اور مسٹر رضوان عزیز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹیکنیکل فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی. اچھا، یہ تمام ایشوز ہیں، ٹھیک ہے. اس پہ جناب جب ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے کچھ ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے وہ کنیکٹیوٹی میں ہیں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ کی چوری کو جو ہے وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان پہ جو ہے وہ اور آپ کے اپنے لوگ بتا رہے ہیں. ہاں جی، ہم تو صرف اس کو صرف وہ کر رہے ہیں، ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں جو ہے ان تک پہنچا رہے ہیں جو ہمارا کام ہے بطور صاحب. مطلب ایک جو ادارہ ہے، ایک ادارے کا سربراہ ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. تو یعنی کہ یہ سیم ڈے میں ادھر ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، ادھر وہ رپورٹ آ رہی ہے کہ بھئی یہاں گھپلے ہو گئے ہیں، یہاں پہ پارک روڈ. یہی وہ چیز تھی کہ یہ جو ہمارے جو نئے تعینات ہونے والے ڈی جی ہیں، ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ والی غلطیاں نہ کریں. یہاں پر اس سے پہلے آلریڈی یہ ایک تاثر برقرار ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے اربوں روپے کے جو انٹرسٹ ہیں، کاروباری انٹرسٹ وابستہ ہیں اس ادارے کے ساتھ،
ٹھیک ہے، اس کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ اقدامات کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اس کی بجائے جو ہے وہ جو مافیا ہے جو یہاں پر جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے اس کی پالیسیز کو اور اس کی جو پروگرس ہے اس کے راستے میں جو رکاوٹ بنتا ہے، انہی سے جو ہے وہ مطلب پچھلے دنوں یہ بھی پتہ چلا کہ جناب جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پراپرٹی ڈیلرز جو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اربوں روپے کی جو ہے وہ لوگوں کے پیسے لوٹ کے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ان کے پہ جو ہے بہت جلد جو ہے ان کے حوالے سے بھی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں اور آ چکی ہیں، اور لوگوں کے ارب روپے ڈوب چکے ہیں. ایسے متنازع لوگوں کے ساتھ ڈی جی کی ملاقاتیں جو ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں، لیکن خیر یہ ان کا ایک وہ ہو سکتا ہے شاید اس میں بھی. اچھا، اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو رپورٹ ہے نا، ٹیکنیکل رپورٹ، اس میں تھوڑا سا یہ جو G12 کا جو سروس روڈ ہے، G13 G14 کے جو لوگ ہیں، G12 کے جو روڈ ہے اس سے سفر کرتے ہیں، اس میں جو میئرمنٹ بک ہے اس پہ انجینئر اور سب انجینئر نے سائن نہیں کیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اور اس میں پیمنٹ ہو گئی. دوسرا اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ والی جو اس میں جو پیمنٹ ہے پارک روڈ کے حوالے سے جو 10 کروڑ کی جو پیمنٹ ہوئی، اور یہ فیکٹیشیس آپ کہہ لیں کہ فیکٹیشیس بنیادوں پر پیمنٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، جو کنسلٹنٹ تھے اس کے جو دی انجینئر تھے. اچھا، اس میں حفیظ صاحب جو پارک روڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، تو جو پیکج 1 ہے اس میں جو ایریا ہے 4228 کنال کے لیے جو ہے یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ٹینڈر ایوارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیٹ آف ایڈورٹیزمنٹ جو تھی وہ 3 جنوری 2023 تھی. اچھا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10 کروڑ روپے کی جو رقم جاری کی گئی جو فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی، اور اس میں جو دی انجینئر جو تھے نیسپاک کے مختار ارشد بیسیکلی جو ہے وہ بھی اس میں کلپریٹ ہیں. انہوں نے بھی اس میں جو ہے وہ مرکزی رول پلے کیا ہے. پارک روڈ کو آپ سے بہتر کون جانتا ہے، آپ کا گھر ہی وہاں پر ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں سر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو 4228 کنال کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ان کے اپنے کاغذ ہیں، میں کسی اور کے کاغذوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں، اسی جو ہاؤسنگ اتھارٹی کے اپنے کاغذ ہیں اس میں 700 کنال کا جو ہے ٹرانسفر ہے ان کے پاس. ٹھیک ہے، 700 کنال کے ٹرانسفر پہ یہ 4228 کنال کا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات کرتا چلو. اچھا، چوڑیوں میں یہ نیسپاک کا جو انجینئر ہے مختار ارشد، اس نے جو ہے وہ 4% پروگرس شو کی اور اس میں 20 کروڑ روپے مبینہ طور پر نکلوانے کی کوشش کی، جو کہ سابق ڈی جی نے کہا کہ یار مجھے بھی پتا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی لینڈ اویلیبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا فراڈ تو نہ کرو. تو انہوں نے پھر بھی جو ہے نا وہ 10 کروڑ روپے جاری کر دیے ان کو. 10 کروڑ. اور یہ 121 کنال کے اوپر جو کام کیا گیا ایک وہ ہے روڈ. اچھا، مزے کی بات ہے کہ میں آپ سے سنتا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جناب رپورٹ ہے، ٹھیک ہے، اور نوٹیفیکیشن جو آپ نے نکالا پی ایم یو امپلائیز کا وہ بھی سیم ڈے میں نکالا ڈی جی صاحب، تو اس کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور سر یہاں پہ وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو یہ ادارہ ہے اگر اس کو چلانے کی کیپیسٹی ان لوگوں میں نہیں ہے، شیخ غلام فرید صاحب ہیں، داؤد اسلام ہے، اور آپ کے جو باقی انجینئر جو کنسلٹنٹ آپ نے ہائر کیے ہیں نیسپاک وغیرہ، اگر ان میں نہیں ہے تو پھر یہ کیوں آپ ان سے کام لیے جا رہے ہیں ان پہ اتنی مہربانی اور شفقتیں کس بات کے لیے کہ جس پروجیکٹ کے لیے آپ شیخ غلام فرید کو لاتے ہیں وہ اس سے ہوتا نہیں ہے، اس کے بعد ان کو آپ لگا دیتے ہیں 3 مزید پروجیکٹس کا. کیا یہ شاباشی تھی؟ اور اس کے بعد ان کے ہی پروجیکٹس کے اندر بوگس جو ہے وہ پیمنٹس ہو رہی ہیں پارک روڈ میں. تو یہ سلسلہ آخر کب تک اور کیوں کر اور کس لیے؟ کون لوگ ہیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں؟ کچھ اور بھی جو ارریگولیرٹیز ہیں وہ میں ڈی جی صاحب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ایک ڈائریکٹر پلاننگ ہے میاں رضوان الرحمان، اور یہ ٹاؤن پلانر ہیں نووا سٹی کے بھی ساتھ بھی یہ کام کر رہے ہیں، پرائیویٹلی کر رہے ہیں. تو اور اس میں جو انفراسٹرکچر استعمال کیا جا رہا ہے، جو وسائل استعمال ہو رہے ہیں، وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جو ممبران ہیں ان کی جیبوں سے نکل کے جو ہے وہ لگا رہے ہیں، جبکہ وہاں سے بھی وہ 8-10 لاکھ روپے کی تنخواہ لے رہے ہیں. تو اس میں کیا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی نے کیا ان کو کوئی این او سی جاری کیا ہے، یا وہ اپنی کیپیسٹی میں ہی یہ کر رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے وہ تمام جو سسٹم ہے وہ خاموش ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حالانکہ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے حفیظ صاحب. یہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزیاں اور جو دیگر خلاف ورزیاں ہیں وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے ایک سابق سیکٹری کو جو ہے وہ پلاٹ نہیں، کارنر نہیں، پوزیشن اس کی بہتر کر کے دی. ٹھیک ہے،
تو اب مطلب اگر سابق سیکٹری کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے تو ایسے جو ہے وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ان کو اچھی لوکیشن پہ ملے، اور اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ رائز ہوتا ہے، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے معصوم ہیں. جی بالکل. اور ویسے وہ کہتے ہیں کہ ان سے کبھی ملیں اور بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. لائک آپ لوگ اتنے پارسا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ خود ستائی اور خود پارسائی جو ہے نا، یہ اس قوم کا ویسی وتیرہ ہے. اور ہر نوتر باز کا ہوتا ہے جو اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، جو ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، لیکن پروگرام کافی 26 منٹ ہو چکے ہیں، تو ہم جو ہے مزید جو چیزیں کے پھپولے ہیں کتنے اور پھوڑے، اور یہ تو پورے مطلب یہاں پلندے ہیں، مزید چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے اگلے پروگرام کے لیے اس حوالے سے ہم نے جو اطلاعات ہیں وہ جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کو بھی دے دی ہیں تاکہ اس حوالے سے جو ہے وہ شفاف انکوائری ہو سکے. بالکل ایسا. اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ انکوائری بھی انٹرنل کرتے ہیں اور اس کی بھی رپورٹیں دبا لیتے ہیں، اور کسی مطلب انڈیپینڈنٹ ادارے کی طرف بھی نہیں جاتے. اچھا اداروں میں بھی دیکھیں نا، اب FIA وغیرہ یہ نیب میں ہیں، ٹھیک ہے، مطلب ان کی جو چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ ہو رہی ہیں، اور ان کا فورینزک آڈٹ کروائیں بہت ساری چیزوں کا، جو اس میں جو مختلف ادارے ہیں ان کا جو ریکارڈ ہے اس کا آڈٹ ہونے کی ضرورت ہے، انڈیپینڈنٹ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا جو طریقہ کار ہے بہتر کیا جا سکتا ہے. نعمان صاحب میرے اطلاعات کے مطابق آپ کو بھی دھمکیاں شمکیاں دی گئی ہیں؟ نہیں ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. جی ہم لوگ کریں گے، آپ کو FIA لے کے جائیں گے، لے جائیں ہمارے پاس، ہمیں بھی لے جائیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے نامہ اعمال پڑے ہوئے ہیں، یہ سب سامنے رکھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کی ایک بات تو بڑی واضح ہے اور طے ہے کہ ہم نے ایک بات طے کر رکھی ہے کہ یہ جنگ فیصلہ کن موڑ پہ ہے، اس سے کہو ہوا کی صف میں چلا جائے یا چراغ بنے. ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ ہم ہواؤں کی صف میں نہیں ہیں، ہم تو چراغ بنیں گے. باقی جنہوں نے ہوا بننا ہے وہ ابھی اپنا وہ زور دیکھ لے، ٹھیک ہے. ہم بھی یہیں پہ بیٹھے ہیں، اور ہم بھی اس ملک کی جڑوں، یہاں ہماری روٹس ہیں، اور ہم اس ملک میں ہمارے آباء و اجداد کی ہڈیاں ہیں، اور وہ یہاں پہ مدفون ہے. اور ہم اپنی زمین پہ جو ہے اس طرح ظلم اور جبر اور کرپشن کا جو وہ ہے بازار، وہ گرم نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ہمیں جتنی دیر تک یہاں سٹرائک کرنا پڑا، کھڑے رہنا پڑا، ہم کھڑے رہیں گے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اس ملک کے غریب لوگوں کے جو ہے عوام کے پیسے لوٹے جائیں اور اس پہ اپنے تعیش کے سامان کیے جائیں، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ آپ سے بڑے ولی اللہ کوئی نہیں اور آپ سے بڑا جو ہے پارسا کوئی نہیں. یہ ایسی پارسائیاں ہم نے بہت دیکھی ہیں، ہم بہت پارسا دیکھ چکے ہیں. ایسے ہزاروں پارسا اس شہر میں پھرتے ہیں، اور ایسے پارساؤں کی پارسائی کا جو بھرم ہے وہ ہم پہ بہت پہلے کھل چکا ہے. ہمیں یہ کہانیاں نہ سنائی جائیں. سر ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہمارے جو ادارے ہیں وہ انکوائریاں کریں. یہ لوگ تو کبھی بھی اپنا کام جو ہے سامنے، پروگرام کافی لمبا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بہت شکریہ حفیظ صاحب آپ کا بھی. آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بہت شکریہ.